مکمل تحیات اللہ نے قرآن پاک کو بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن پاک کی تشریح کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے حضور کی زندگی عملی نمونہ جو ہے وہ حضور کی زندگی تھی۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے وہ حضور کی زندگی اسوہ حسنہ تھی۔ تو پھر اہل اسلام نے کسی ملا کی پیروی کیوں شروع کر دی؟ کسی صحابی کی کیوں شروع کر دی؟ حنبل کی، ابو حنیفہ کی، شافعی کی اور مالک کی کیوں پیروی شروع کر دی؟ آج کل تو یہی 4-5 جو نظر آ رہے ہیں نا دنیا میں، فقہ جو ہے یہ مانتے ہیں، فقہ امام ابو حنیفہ کی، اور دوسری امام مالک کی، امام حنبل، امام شافعی کی ہے، امام جعفر صادق کی ہے۔ یہ 5، پھر چھٹی کوئی فقہ ہے ہی نہیں مسلمانوں کے پاس اس پوری دنیا میں۔ تو کیا ان فقہ پہ عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ نہیں دیا تھا، تم نے کیوں پکڑ لی ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب کی زندگی ہے، مکمل ضابطہ حیات تمہارے لیے قرآن ہے۔ اب قرآن چونکہ زیادہ متشابہ ہے تو اس کی تشریح کیسے ہوگی؟ تو حضور کی زندگی ان کو دیکھو، وہاں سے تمہیں مل جائے گا۔ قرآن میں فرمایا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اب اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے، ایک احسن تقویم اور دوسری ہے اسفل سافلین۔ تو یہ احسن تقویم کیا ہے؟ یہ اسفل سافلین کیا ہے؟ اب معنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جہنم کا جو نچلا طبقہ ہے نا، اس کو قرآن میں اسفل السافلین کہا گیا ہے۔ یہ غلط ہے، نہیں کہا گیا اسے۔ پھر ایک اور اس نے ایک دوسرے فرقہ والوں نے اس نے تشریح کر دی کہ جہنم کی ایک وادی ہے، وہ ہے۔ ایک تیسرے فرقہ نے اس کا لکھ دیا امام شافعی نے کہ نہیں جناب، یہ وادی بھی نہیں ہے، یہ جہنم کے نیچے والا حصہ بھی نہیں ہے، یہ جہنم کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے یہ۔ اس میں سے جو جہنمی گزارے جائیں گے وہ ہوں گے اسفل السافلین والے، یہ ان کا ذکر ہے۔ یہ غلط ہے، یہ اس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر اس کی بات ہے تو پیچھے اسی آیت کی پیچھے پچھلی آیت میں احسن تقویم کا ذکر ہے، اور ذکر بھی اللہ نے اتنی قسمیں کھا کر کیا۔ وَالتِّينِ، مجھے تین کی قسم، وَالزَّيْتُونِ، مجھے زیتون کی قسم، وَطُورِ سِينِينَ، اور مجھے طور سینا کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور تیرے اس شہر امین کی قسم۔ بلد کہتے ہیں عربی میں شہر کو، امین کہتے ہیں امانت والا شہر، ایماندار شہر۔ یہ صادق اور امین نہیں کہتے جیسے، بلد الامین۔ اب بلد الامین اللہ نے کس شہر کو کہا ہے؟ مکہ کو۔ تو کیا بار الہ تو جو اس شہر کو امین کہہ رہا ہے وہ پورے کا پورا شہر امین ہے؟ پورے کا پورا شہر امین نہیں ہے۔ وہاں تو بڑے بڑے کمین رہتے ہیں، وہاں تو ابو جہل رہتا ہے، وہاں تو ابو لہب رہتا ہے، جو حضور کی جان کے دشمن تھے، تیرے محبوب کی جان کے دشمن، خون کے پیاسے تھے۔ تو پورے شہر کی قسم کھا رہا ہے، پورے شہر کو امین کہہ دیا۔ اور پھر اللہ قرآن میں ایک اور ہے، اس میں سورت میں اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے میرے حبیب میں کبھی قسم نہیں کھاتا ہوں کسی شہر کی، لا اقسم، نہیں قسم کھاتا ہوں، اور نہ اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں کھا رہا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، آپ جو ان گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، آپ کے قدم اس مٹی پہ لگتے ہیں، اس لیے کھا رہا ہوں، ورنہ میں کبھی نہ کھاتا، نہ ہی یہ قسم کے لائق ہے۔ تو پھر یہاں کہہ رہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے قسم ہے شہر امین کی، صرف حضور کی ذات کی وجہ سے پورا شہر امین۔ جیسے میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا، کسی شہر میں کسی ولی اللہ کا مزار ہو، ان کا مسکن ہو، تو اس شہر کے نام کے ساتھ شریف لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ جیسے توسا شریف، اب وہاں توسے والے کیا سارے شریف ہیں؟ وہاں تو اچھے بھی لوگ ہوں گے، برے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، گندے بھی ہوں گے، غلیظ لوگ بھی ہوں گے، ہم جیسے ناقص بھی ہوں گے۔ تو اب سارا شہر تو شریف نہیں ہے نا، مگر توسا شریف، اب سیال شریف،
ملتان شریف، پاک پتن شریف، اب گولڈا شریف. کیا گولڈا میں سارے شریف لوگ رہتے ہیں؟ نہیں رہتے نا. تو اب اللہ نے یہی کہا ہے بلد الامین، پورا شہر امین. وہاں ایک شریف رہتا ہے، اس کی وجہ سے پورا شہر شریف. ایک امین کی وجہ سے پورا شہر امین، قرآن کہہ رہا ہے. تو اتنی قسمیں کھا کے، شہر کی قسم کھا کے بتایا کیا ہے اللہ نے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے اس انسان کو احسن تقویم پر بنایا. بہترین، اس سے احسن خلقت میں ہو ہی نہیں سکتی تھی جس خلقت پہ میں نے اس کو پیدا کیا، انسان کو، جس فطرت پہ اس کی خلقت میں نے کی. اس سے اور بہتر خلقت ہو ہی نہیں سکتی جس پہ میں نے اس کو خلق کیا. اب حضور فرما رہے ہیں کل مولود یولدھا علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے گھر والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، چاہے یہودی کے گھر میں بھی ہوا ہے، چاہے نصرانی کے گھر میں ہوا ہے. فطرت اسلام کی لے کے پیدا ہو رہا ہے. مگر گھر والے کیونکہ یہودی تھے، انہوں نے اپنے جیسا بنا دیا. اسی طرح اب کوئی سنی کے گھر پیدا ہو گیا ہے، کوئی شیعہ کے گھر پیدا ہو گیا، وہ تو بس پیدائشی سنی شیعہ ہو گیا ہے نا. اس کی اپنی تو کوئی تحقیق نہیں ہے کہ میں سنی کیوں ہوں، میں شیعہ کیوں ہوں، میں وہابی کیوں ہوں، میں دیوبندی کیوں ہوں. اس نے خود تحقیق نہیں کی، بس اس نے باپ دادا کو دیکھا کہ اس پہ ہیں، یہ اس کے پیچھے چل پڑا. اس کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے. یہ اندھی تقلید اس کو کہتے ہیں. حجی آپ نے خود تحقیق، آپ کی جو زندگی ہے، آپ کے ماں باپ نے تو آپ کا جواب دینا نہیں ہے، آپ نے اپنا جواب خود دینا ہے. تو جب خود دینا ہے تو نے تحقیق کیوں نہیں کی کہ میرے لیے کون سا راستہ ٹھیک ہے، صراط مستقیم کون سی ہے؟ مگر کوئی تحقیق نہیں ہے کسی. اب اسفل سافلین، میں نے جیسے آپ کو 2-3 معنی اس کے بتا دیے جو لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے غلط. یہ اسفل سافلین اس کا ذکر ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں اکثر آیات جو ہیں یہ متشابہ ہیں، شابہات میں سے. جب تک ان کی تفسیر نہ کی جائے، تفسیر کون کرے گا؟ یہ مولوی صاحب. خود پتہ نہیں ہے، وہ جہل کسی دوسرے کی نقل کرے گا، اس سے آگے لکھ 2-4 لفظ آگے پیچھے سے اپنے لکھ دے گا. وہ جب 8ویں-10ویں جگہ پہ کوئی نقل ہوگی، وہ اس کی اصل شکل ہی بگڑ جائے گی. اب ہم نے تو دین لینا تھا رسول سے، ان کی ذات گرامی سے. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے ان کی زندگی ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ، ادھر سے لینا تھا. اب ادھر سے ہم نے کیا لیا؟ یہی لے بیٹھے، شیعہ سنی بن کے بیٹھے. اب در در کے دھکے کھا رہے ہو. کیا ذریعہ تھا ان کی زندگی؟ ہم کس سے پوچھتے؟ تو 3 طرح کے لوگ تھے نا کہ حضور کی زندگی یا تو ازواج مطہرات بتا سکتی ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ بتا سکتی ہیں، یا حضور کی زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بتا سکتے، یا اہل بیت اطہار حضور کا خاندان وہ بتا سکتے ہیں. تو اب جب ہم نے پوری زندگی لینی ہے نا حضور. اب جب ہم امہات المومنین سے پوچھتے ہیں تو وہ تو ہمیں وہ زندگی بتائیں گی جو حضور کی گھر کی ہے، 4 دیواری کے اندر. وہ باہر نہیں جانتی، ان کا باہر آنا جانا ہی نہیں ہے. اللہ نے روک دیا ہے انہیں گھر سے باہر نہیں جانا. تو وہ بھی پوری زندگی ہمیں نہیں بتا سکتے. صحابہ کرام وہ سارا دن بے شک حضور کے ساتھ رہے، مگر جیسے شام ہوگی حضور گھر تشریف لے جائیں گے، وہ باہر کھڑے ہوں گے، گھر وہ نہیں جا سکتے. وہ گھر کی وہ نہیں بتا سکتے کہ وہاں کیسے حضور کا رہن سہن کیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، عادات کریمانہ کیا تھی، تو وہ نہیں بتا سکتے. اب تیسرا جو بچتا ہے راستہ وہ ہے اہل بیت عظام، جو گھر میں بھی حضور کے ساتھ شریک تھے، باہر میں بھی حضور کے ہر وقت ساتھ تھے. اب وہ بتا سکتے. اس لیے ہم نے دین پھر اہل بیت سے لینا ہے. اب تاریخ ہمارے پاس جو پہنچی ہے وہ 2 طرح کی. ایک ہے، میں کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں، کہ تاریخ اسلام، اور دوسری ہے تاریخ مسلمان. اب تاریخ مسلمان کب لکھی جائے گی؟ جب کوئی مسلمان ہوگا، حضور اعلان رسالت کریں گے تو تب کوئی مسلمان ہوگا نا. تو 40 سال تک تو انہوں نے کیا نہیں تھا. 40 سال کے بعد تاریخ مسلمان شروع ہوگی نا، جب پہلا مسلمان کوئی ہوگا. اور تم نے بخاری شریف میں پہلی وحی کے حالات لکھ دیے کہ حضور اس طرح آئے اور کانپتے ہوئے آئے، اور استغفر اللہ، میری تو زبان کو بھی وہ طاقت نہیں ہے. اور پھر آ کے جناب اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو. پسینہ آ رہا تھا حضور کو. اور پھر جناب خدیجہ کبریٰ نے پوچھا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو حضور نے ڈرتے ڈرتے پھر یہ بتایا کہ میں نے اس طرح آسمان اور زمین کے درمیان ایک اس طرح کی شبیہ دیکھی ہے لٹکی ہوئی. یہ سارے واقعات پھر وہ میرے سامنے آئی تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے مجھے کہا پڑھ. تو میں نے تو کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اس نے پھر مجھے ایسے پکڑا اور ادھر سے جو مجھے ویسے جیسے بھینچتے ہیں تو وہ اس طرح میری یہ پسلیاں میری درد کرنے لگی. آواز آئی پسلیاں، شاید میری پسلیاں ٹوٹ نہ گئی ہوں. تو میں تو ڈر کے بھاگ آیا. تو آگے یہ سب تاریخ مسلمان کی بات ہے. اور یہ بخاری میں یہ پورا باب ہے، پہلی وحی کا باب، ابتدائے وحی. جناب خدیجہ کبریٰ کہتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں،
میرا ایک چچا زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، عیسائی ہے وہ یا یہودی ہے، تو میں اس کے پاس جاتی ہوں، اس سے پوچھاتی ہوں، ان کا عالم ہے یہودیوں کا، تو وہ گئی ادھر ورقہ بن نوفل کے پاس اور اس کو یہ سارے واقعات بتائے، تو اس نے کہا ختیجہ کو آپ کو مبارک ہو، آپ کے شوہر نبی بن گئے ہیں، ہاں آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے آ کے بتایا کہ آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، آپ تو نبی بننے والے ہیں یا بن گئے ہیں۔ وہ مجھے اس نے بتایا ورقہ بن نوفل نے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ ہے تمہاری مسلمان۔ جو یہودی ایک جانتا ہے بات، میرا رسول نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اسے جبریل کو نہیں پہچانا۔ انہوں نے بیوی کو یہ آ کے کہا کہ اس طرح فرشتہ ہے، مجھے بھینچا، میری پسلیاں ٹوٹ، تم ساتھ تھے، اس سے بڑی توہین کیا ہوگی رسالت کی۔ تو اب یہ سلسلہ تو بات ہو رہی تھی اس کی کہ ہم نے اب دین کدھر سے لینا ہے، تاریخ مسلمان سے یا تاریخ اسلام سے۔ صحابہ سے کیوں نہیں لینا ہم نے؟ صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں ان سے کیوں نہ لیں بھی، ہم لینا چاہتے ہیں، مگر ہم شک میں تھوڑا پڑ جاتے ہیں۔ وہ شک اس لیے ہوتا ہے، فرض کریں ایک آدمی، ابھی میں ادھر آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں، آپ لے آتے ہیں میرے لیے ایک ڈش میں 8-10 گلاس شیشے کے شربت کے، کسی میں روح افزا ہے، کسی میں سندل ہے، کسی میں جام شیریں ہے، یہ بھی ان میں سے جو آپ پینا چاہیں پی لیں، اس سے آپ کے دل کو نا ٹھنڈک ملے گی، روح کو فرحت ملے گی، یہ آپ پی لیں۔ ابھی آپ ادھر لے، پیچھے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا ہے، آپ کا بھائی آ گیا چھوٹا، وہ آ گیا، اس نے کہا کہ صحیح وہ نہ پئیں، مجھے کہہ رہا ہے کہ نہ پئیں یہ، ان میں وہ ایک آپ کا مخالف وہاں کھڑا تھا، اس نے ان میں سے کسی ایک گلاس میں زہر ملا دیا ہے، کسی ایک گلاس میں، سب میں نہیں ملایا جی، کسی میں ملا دیا، تو مجھے بتائیں میں پیوں گا وہ؟ نہ میں تو کہوں گا مجھے نلکے کا پانی دو، شربت پینی نہیں جی، میں نے شربت پیا ہی نہیں ہے کبھی، میں نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا شربت کو، مجھے گھڑے کا پانی دیں، دلے کا پانی دیں، یا مجھے نلکے سے گرم پانی دیں، میں ٹھنڈا پیتا ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ وہ اس نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ اب مجھے شک پڑ گیا ہے کہ وہ کون سے گلاس میں، حالانکہ ہے تو ایک میں نا، سب میں تو نہیں ہے۔ اس لیے میں نے تو تاریخ میں جب بھی دیکھا کوئی منافق پکڑا گیا ہے نا، تو وہ صحابہ سے پکڑا ہے، جب بھی پکڑا ہے۔ بالکل، اہل بیت سے کبھی منافق نہیں پکڑا گیا، اور اہل بیت نے کبھی یہ کہا بھی نہیں ہے، حضور پہ کبھی تہمت لگائی ہے تو صحابیوں میں سے لگائی، بے شک وہ لعنتی ہو گئے، حضور کی بیوی پہ تہمت لگائی تو اہل بیت نے نہیں لگائی، صحابہ نے لگائی۔ یہ واقعہ عفق لکھا ہوا ہے ہر حدیث کی کتاب میں، جتنی حدیثیں ہیں سب میں۔ وہ معاش صدیقہ کا جب ہار گم ہو گیا تھا تو صحابہ میں سے تھے سب۔ اسی طرح تو اس لیے ہم شک میں پڑ جاتے ہیں ادھر، تو اس لیے ہم دین لینا چاہتے ہیں اہل بیت سے۔ اب جب صحابہ سے دین لیتے ہیں تو تاریخ مسلمان ملتی ہے ہمیں، کیونکہ صحابی تو تب کوئی صحابی بنے گا نا جب حضور نے اعلان رسالت کیا ہے، جی 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا، پھر کوئی کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا، بعد تاریخ لکھے گا۔ 40 سال جب حضور نے اعلان کیا نہیں تھا تو کوئی صحابی مسلمان تھا ہی نہیں، اس کے بعد تاریخ لکھے گا۔ تو اس لیے ہم حضور کی زندگی لیں گے اہل بیت سے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں بہترین زندگی جو ہے وہ میرے حضور کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، اس کو فالو۔ اب ان کی زندگی ہم نے پوچھنا ہے اہل بیت سے، انہوں نے ہمیں بتایا، تو وہ جو اہل بیت سے ہمیں دین ملا وہ ہے تاریخ اسلام، اسلام کی تاریخ کیا ہے، اور تاریخ اسلام میں یہ ہے کنت نبیا بین آدم منجدنی ماء والتین، میں اس وقت سے نبی تھا ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ تو ہم اپنے نبی کو اس وقت سے نبی مانتے ہیں، یہ مکی مدنی زندگی میں ہم انہیں نبی نہیں مانتے، 40 سال کی زندگی میں انہیں اعلان رسالت کے بعد نبی نہیں مانتے یا رسول مانتے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے 1,24,000 نبی تو اس مہتر آدم کے بعد آئے، اور یہ سب کے سب میرے رسول کے امتی ہیں، سب حضور سردار ہیں، سردار الانبیاء، امام الانبیاء۔ تو اس لیے ہم ان کی زندگی اہل بیت سے لیں گے، کیونکہ اہل بیت نے ہمیں ان کی پوری زندگی بتانی ہے، ان کے گھر کی بھی، ان کے باہر کی بھی۔